ویلکم ٹو پاک ٹیکنیکل اپروچ۔ آج کی میری ویڈیو ملٹی فنکشن کاؤنٹر پہ ہے۔ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، ملٹی فنکشن کاؤنٹر یہ مختلف فنکشنز کی کاؤنٹنگ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ کی کاؤنٹنگ کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس سے ہم ٹائم پیریڈ معلوم کر سکتے ہیں اور فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کوئی ان پٹ دے دیں۔ ویورز دیکھیں، اس میں کچھ بٹنز ہیں۔ یہ والا بٹن یہاں سے آن آف ہوتا ہے، یہ ہولڈ کا بٹن ہے، یہاں سے یہ ریسیٹ ہوتا ہے، اور یہ تین جو بٹن ہیں 1 سیکنڈ، 0.1 سیکنڈ اور 0.01 سیکنڈ، یہ گیٹ ٹائمز ہیں۔ یہاں سے آپ گیٹ کی ٹائمنگ چینج کر کے اپنی ویلیوز کی ریڈنگ کو ڈفرینٹ ڈیجٹس میں چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو دو بٹنز ہیں، یہ لو فریکوینسی 10 میگا ہرٹز تک اور یہ 100 میگا ہرٹز تک اگر کوئی ان پٹ ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ پریس کرنی ہے۔ اگر ہائی فریکوینسی 1 گیگا ہرٹز تو اس کے لیے یہ والی بٹن پریس کرنا ہے۔ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے، جبکہ یہ ایک فلٹر کا بٹن ہے۔ اگر آپ کا ان پٹ 100 کلو ہرٹز سے کم ہے تو آپ فلٹر کو بھی پریس رکھیں گے۔ یہ اٹینویشن کا بٹن ہے۔ یہ دو اس کے ان پٹس ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ نے 10 میگا ہرٹز یا 100 میگا ہرٹز ان کے بیچ میں کوئی ویلیو دینی ہے تو آپ ان پٹ یہاں سے دیں گے 10 میگا ہرٹز سے 100 میگا ہرٹز پہ۔ اگر آپ 1 گیگا ہرٹز یوز کر رہے ہیں، گیگا ہرٹز میں کوئی فریکوینسی یا ان پٹ دے رہے ہیں تو یہ پریس کر کے آپ نے یہ والا ان پٹ یہاں پہ دینا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میں اس کو ایک ان پٹ دیتا ہوں اس کے لو فریکوینسی چینل پہ اور دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کی فریکوینسی آتی ہے اور کیسے اس کا ٹائم پیریڈ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ویورز اس میں کچھ اور پوائنٹس ہیں۔ دیکھیے، اگر یہ فریکوینسی ہمیں شو کرتا ہے تو کلو ہرٹز اور میگا ہرٹز میں یہ شو کرے گا، جبکہ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس یہ مائکرو سیکنڈ میں شو کرتا ہے۔ میں نے اپنے اس ملٹی فنکشن کاؤنٹر کو ایک آڈیو جنریٹر سے ان پٹ دیا ہے، جو کو دیکھیں یہاں پہ ایک آڈیو جنریٹر ہے۔ دیکھیں 90 ہرٹز پہ سیٹ ہے تقریباً، اور یہ رینج اس کیا ہے 1 سے ملٹیپلائڈ ہے، تو 1 ملٹیپلائی بائی 90 تو 90 ہرٹز۔ اگر یہ 10 ہوتا تو یہ 10 سے ملٹیپلائی ہوتا، 100 ہوتا تو 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہم اس فریکوینسی رینج کو۔ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، اس کو میں نے آن کیا ہے اور آؤٹ پٹ کو میں نے اس کے ان پٹ پہ دیا ہے لو ان پٹ پہ، جو کہ میگا ہرٹز کا ان پٹ ہے۔ اب 90 ہرٹز جو ہے یہ 100 کلو ہرٹز سے کم ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فلٹر کو بھی پریس رکھنا ہے، اور یہاں میں نے لو فریکوینسی نوب کو پریس کیا ہے جو چینل 1 ہے، یہ والا چینل 1 کے لیے۔ یہ اوپر والا چینل 2 ہے جس کے لیے یہ فریکوینسی گیگا ہرٹز والی۔ اب دیکھیے، یہ مجھے شو کر رہا ہے 0.09 کلو ہرٹز۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کو ہرٹز میں چینج کروں تو یہ 90 ہرٹز آتا ہے، ملٹیپلائی کرے 1000 سے تو 90 ہرٹز، جو کہ ایگزیکٹلی ایکول ٹو ہے آڈیو جنریٹر کے۔ اب میں اس کا ٹائم پیریڈ معلوم کرتا ہوں۔ ٹائم پیریڈ معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے یہ والا بٹن کو پریس کرنا ہے اس کا، تو آپ کے پاس دیکھیں ٹائم پیریڈ آ گیا مائکرو سیکنڈز میں۔ اب میں اس کی ویلیو کو ہولڈ کرتا ہوں، تو ہولڈ کا یہ بٹن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے ہی ہم اس کو پریس کرتے ہیں اس کی ویلیو ہولڈ ہو جاتی ہے 11282.8۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 11282.8 مائکرو سیکنڈ جو ہے یہ کتنے سیکنڈز کے برابر ہے، اور میں مینولی بھی اس کو سالو کرتا ہوں۔ جو ہمارے پاس فریکوینسی تھی 90 ہرٹز کی، کہ اس سے کتنا ٹائم پیریڈ آتا ہے، اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ویورز، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فریکوینسی دی تھی f=90 ہرٹز، تو اس کا ٹائم پیریڈ کیا آتا ہے، t برابر ہے 1 اوور f، 1 اوور 90 تو یہ 0.0111 سیکنڈ، یہ ہم نے فارمولے سے معلوم کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ملٹی فنکشن کاؤنٹر کی ریڈنگ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کا آ رہی تھی 11282.87 مائکرو سیکنڈز، تو مائکرو 10⁻⁻6 کے برابر ہوتا ہے۔ 10⁻⁻6 جب نیچے آئے گا تو 10⁻⁶ ہو جائے گا، تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے پاس 0.0111 سیکنڈز ہمارے پاس ٹائم پیریڈ آتا ہے، جو کہ اس ویلیو کے اصولیے کے ایگزیکٹلی برابر ہے جو ہمارے پاس اوپر فارمولے سے آئی تھی۔ تھینک یو۔ That's a cool face. Want a date?